السلام علیکم۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ بہت کم ہے۔ اس کے عنوان سے میں جو ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ پچھلے پارٹ میں یعنی پارٹ 1 میں میں نے تھریٹس اور چیلنجز جو پاکستان کو ہیں ان کی کچھ تفصیل بتلائی تھی۔ اچھا، اس حصے میں پاکستان کے دفاعی بجٹ کا ایک تمیز دار ملک، ایک سویلائز ملک دنیا کا، اس کے ڈیفنس بجٹ سے پاکستان کے ڈیفنس بجٹ کا موازنہ کروں گا تاکہ یہ واضح ہو کہ ہمارا ڈیفنس بجٹ کیا واقعی زیادہ ہے یا یہ صرف محض افواہ ہے۔ اچھا، میں آپ کو سنگاپور کے متعلق بتلاتا ہوں جس کی آبادی اور رقبہ لاہور سے بھی کم ہے۔ اس کے کچھ فیگرز ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ پہلے آپ یہ سنگاپور کے اخبار کی 2019 کے ڈیفنس بجٹ کی خبر پڑھیں کے متعلق خبر پڑھیں۔ اس کے مطابق 2019 میں سنگاپور 22.5 بلین سنگاپوری ڈالر خرچ کرے گا، جو کہ کل بجٹ کا 30% ہے، یعنی چھوٹا سا ملک ہے۔ 30% بجٹ کا وہ اس پہ کر رہا ہے، ڈیفنس پر۔ اچھا، اگر ہمارے دانشور سنگاپور میں ہوتے تو واویلا مچتا، بہت واویلا مچاتے کہ اتنا بجٹ کیوں ہے، دن رات ٹی وی پر چلتا رہتا ہے۔ لیکن سنگاپور کے حکمران ہماری طرح کے دانشوروں سے نمٹنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، پاکستانی روپے میں یہ کمپیریزن کا ایک چارٹ بنایا ہے۔ سنگاپور کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ پاکستانی 8,000 بلین روپے کے قریب ہے، اور ڈیفنس کا جو بجٹ ہے وہ 2,500 بلین کے قریب ہے، یعنی 30% کے قریب۔ اچھا، پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 8,200 بلین، یعنی سنگاپور کے بجٹ سے کم ہے، ٹوٹل بجٹ یعنی ملک کا۔ اور جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ پاکستان کا 1,150 بلین ہے، جو کہ سنگاپور کے بجٹ کا، ڈیفنس بجٹ کا آدھا ہے، 50% ہے صرف۔ تو دیکھا آپ نے، ذرہ برابر سنگاپور نہ صرف کل بجٹ کا بلکہ ان کا ڈیفنس بجٹ بھی کل بجٹ کا 30% ہے، اور ہمارے بجٹ سے، ہمارے ٹوٹل بجٹ سے ڈبل ہے۔ اور ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ صرف 14.5% خرچ کر رہے ہیں۔ تو اب کچھ میں بھی کہوں کہ بھئی رحم کرو بھائی، کچھ پاکستان پہ کچھ تو ہمدردی دکھاؤ، بجائے دوسرے ممالک کا پروپیگنڈا سن کر، یعنی امریکہ، برطانیہ وغیرہ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ بہت بڑا ہے، تو ہم بھی وہی بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے۔ خود بھی آپ لوگ تحقیق کیجئے، خود بھی غیر تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں ان سے تو امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ یہ سب فیگرز دیکھیں، نکالیں، کمپیریزن کریں، مگر آپ لوگ تو اخبارات میں جو ہیں، جو ٹی وی پر ہیں، جو دانشور ہیں، جو پی ایچ ڈیز ہیں، جو بتلاتے ہیں کہ جی ہمارا ڈیفنس بجٹ بہت زیادہ ہے، تو آپ تو کچھ تحقیق کیجئے۔ بظاہر تو آپ کا تعلیم یافتہ ہونا ہی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو گیا، کیونکہ آپ دوسرے اخباروں کی یا دوسرے ممالک خبریں پڑھ کر یہاں پر ان کا پروپیگنڈا یہاں پھیلاتے ہیں۔ بحیثیت انفیکٹ آئی بلیو کہ بحیثیت قوم ہم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، اس پر ریسرچ ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ اس قسم کے پروپیگنڈے میں کیوں آخر وہ آسانی سے آ جاتے ہیں۔ لیکن کون غور کرے گا اس کو؟ اس پر مجھے یاد آیا، مشرف کے زمانے میں مشرف صاحب اور ڈاکٹر عطاء الرحمن نے کئی 100 ارب کا پروگرام شروع کیا تھا، یہی HEC کا، ہائر ایجوکیشن کا، اور کئی 100 لائق طلباء کو باہر کی یونیورسٹیز میں PhD کے لیے بھیجا تھا، مکمل حکومت خرچے پر، اور اس امید پر کیا تھا یہ سب انہوں نے کہ نئی نسل میں تعلیم بڑھے گی تو اس کے ساتھ ساتھ سمجھ بوجھ بھی بڑھے گی۔ اس دوران جب مشرف کے خلاف ہنگامے شروع ہوئے، یعنی while these people were there in Australia, in USA, in UK and other countries، وہاں کالجز میں تھے یہ، اس دوران میں یہاں پر ہنگامے شروع ہو گئے مشرف صاحب کے خلاف۔ تو پاکستان میں رہنے والوں کا تو حق بنتا تھا
کہ مشرف کی مخالفت کریں، جو بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ یعنی پاکستان میں جو لوگ مخالفت کر رہے تھے مشرف کی، ان کے ساتھ ساتھ یہ مشرف کے دور کے باہر گئے ہوئے طلباء بھی اپنے اپنے ملکوں میں مشرف کے خلاف پلے کارڈز لے کر سڑکوں پر آئے ہوئے تھے اور سوشل میڈیا میں مشرف کے خلاف باتیں کر رہے تھے وہ۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ نئی جمہوری حکومت آ گئی۔ پہلا ٹارگٹ کیا تھا ان کا؟ اربوں ڈالر ختم کرو اس کو جو دیے جا رہے ہیں، ان کی اسکالرشپس ختم کر دی گئیں، اور نئے پروگرام میں اپنے بھائی بندوں کو یعنی بغیر میرٹ کے اپنے بھائی بندوں کو بھیجا جانے لگا۔ تو ہمارے محققین کو اور دانشوروں کو خود بھی ریسرچ کرنا چاہیے، مگر ان کا حال بھی مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ کون اس محنت میں پڑے جو امریکہ کے اتنے بڑے بڑے جرنلسٹ انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے وہی بولو یہاں پہ بھی۔ اچھا خیر، اب یہ تو ایک الگ سبجیکٹ کی طرف جا رہا ہوں میں واپس۔ لیٹ می کم بیک ٹو اور ڈیفنس بجٹ کہ سنگاپور کا ڈیفنس بجٹ کیوں ہم سے زیادہ ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ سنگاپور نے کیوں آخر اپنا بجٹ زیادہ رکھا ہوا؟ اس لیے کہ ڈیفنس بجٹ دوسری ضروریات مثلا تعلیم یا صحت وغیرہ سے مختلف ہے، اور دفاعی بجٹ کا دوسرے خرچوں سے موازنہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دوسرے ممالک 10% خرچ کر رہے ہیں تو ہم بھی 10% خرچ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈیفنس پر خرچ تھریٹ کے حساب سے یعنی خطرے کے حساب سے پیسہ لگایا جاتا ہے۔ اگر ملک بہت زیادہ خطرات میں ہو تو شاید 100% بھی لگانا پڑے، جو کہ ہوتا ہے۔ جیسے اگر جنگ چل رہی ہو 100% آپ لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے قرضے لے کر بھی آپ ڈیفنس پر لگائیں۔ تو اب یہاں پر ایک بڑی میں کی پوائنٹ آپ کو بتلاؤں کہ یہ جو لوگ ڈیفنس بجٹ پر اعتراض کرتے ہیں وہ اس پوائنٹ پر اعتراض نہیں کرتے، اس پوائنٹ کا ذکر نہیں کرتے کہ ہمارا اوور آل جو بجٹ ہے، ملک کا جو بجٹ ہے وہ بہت کم ہے، وہ سنگاپور جیسے چھوٹے سے ملک سے بھی کم ہے، حتیٰ کہ وہ اتنا کم ہے کہ امریکہ کی ایک سپر مارکیٹ چین کا جو بجٹ ہے وہ ہمارے پورے ملک کے بجٹ سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ تو بجائے یہ کہنے کے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارا ہر چیز مثلا تعلیم ہے، صحت ہے، ڈیولپمنٹ ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، سیکیورٹی ہے، ان سب چیزوں پر ہمارے ملک کا بجٹ بہت کم ہے، وہ اور حکومت کو ساتھ میں اپنی کارکردگی بہتر کرنی چاہیے، بڑھانی چاہیے، وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ ڈیفنس بجٹ کم کرو۔ تو ہمارے لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اگر ہم اپنا ڈیفنس بجٹ کم کر دیں، بلکہ ہم اگر اپنی مسلح افواج کو سرے سے ختم ہی کر دیں، تو پھر بھی ہمارا تعلیم کا بجٹ اور دوسرے جو بجٹ ہے وہ سنگاپور جیسے ملک سے بھی کم ہوں گے۔ اور اس قسم کے بے بنیاد پروپیگنڈے کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ ہماری بیچاری افواج بھی یا بلکہ ان کے بھی بے حساب آفیسرز ہیں، وہ بھی، اور کئی ریٹائرڈ آفیسر جن کو میں ٹی وی پہ سنتا ہوں وہ بھی سادگی میں اپنے آپ کو، اپنے ادارے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ واقعی ڈیفنس پہ ہم بہت خرچ کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا اثر لامحالہ ہمارے ملک کی قوت مدافعت پر پڑتا ہے۔ اگر ہمارا ڈیفنس کمزور ہو تو ظاہر ملک کمزور ہوتا ہے۔ اچھا، کم از کم مودی کے رویے سے، انڈیا کے مودی کے رویے سے تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہم اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ اب تو خود کشمیری لیڈران جو بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے تھے 40 سال، 50 سال، 60 سال تک پچھلے، وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والدین نے سخت غلطی کی تھی، اور وہ سب لوگ جو مولانا ابوالکلام آزاد کی پاکستان کے بارے میں پیشن گوئیاں بہت چہک چہک کے سناتے تھے، کدھر ہے وہ سب پیشن گوئیاں مولانا کلام آزاد کی؟ اچھا، اس حصے کو میں اب یہی ختم کر رہا ہوں۔ باقی آپ
تیسرے اور آخری حصے میں سنیں گے باقی باتیں، جس میں سنگاپور کے وزیر خزانہ کے بجٹ کی تقریر کا کچھ حصہ بھی سناؤں گا، جس میں وہ ان کے دفاعی بجٹ کے زیادہ ہونے کی وجوہات بتلا رہے ہیں۔ سنگاپور کے وزیر خزانہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیوں آخر ڈیفنس بجٹ زیادہ ہے ان کا۔ اس کے علاوہ 5 منٹ کا یہ ویڈیو ہمارے اور ہماری حکومتوں کے لیے کئی اسباق سے بھرا ہوا ہے۔ 5 منٹ کا جو ویڈیو ہے سنگاپور کے وزیر خزانہ کا، اس میں بے حساب اسباق ہیں، اور ہر پاکستانی کو، خصوصیت سے ہمارے وہ جو پاکستان کے ڈیفنس بجٹ پر اعتراض کرتے ہیں اور پاکستان پر بھی اعتراض کرتے ہیں، ان کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے۔ والسلام۔